السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید البشر وشفيع الأمة في يوم المحشر وعلى آله وأصحابه السرور الغرر. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمنون العاملون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم مبنی بھی سو ساما مددے، غوث اعظم مبنی بھی سو ساما مددے، قبلہ دی مددے کعبہ ایمان مددے، قبلہ دی مددے کعبہ ایمان مددے۔ معزز برادران اسلام، ابھی خطبہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس کے متعلق کچھ عرض کرنے سے قبل بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں کہ ہم سب مل کر سب سے پہلے سید الانبیاء سرور کونین حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قصبانہ میں جھوم کر درود پاک پڑھیں۔ فیقول اللہ رشید اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز مسلمان جمعہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں جا رہا تھا اور پہاڑوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ اچانک یہ آواز آنے لگی جس کے الفاظ یہ تھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دریافت فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان پہاڑوں میں آپ کا کون ایسا عاشق ہے جو اس طرح درود و سلام بھیج رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پہاڑ تمہیں نظر آ رہا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہاں، اس کے اوپر ایک چوٹی نظر آتی ہے۔ میں نے کہا ہاں، اس کے اوپر ایک پتھر موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہاں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہی پتھر مجھ پر درود و سلام بھیج رہا ہے۔ معزز مسلمان، ذرا سوچے تو صحیح کہ ہم جاندار ہوتے ہوئے، پتھر بے جان ہوتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیج رہا ہے، تو ہم بشر انسان بلکہ اشرف مخلوقات ہو کر اتنی بڑی ثواب سے کیوں نہ رہے؟ آئیے ایک مرتبہ اور دوسرے برتن کے دوسرے پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز مسلمان جمعہ، صبح کے بعد میں نے جو آیت کی تلاوت کی ہے اس میں مومنوں کی صفت بیان کی گئی ہے۔ آج میں اسی صفتوں میں سے کچھ صفتوں پر روشنی ڈالوں گا۔ امید ہے کہ آپ لوگ غور سنیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں کہنے، سننے اور بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مفتی اعظم علی رحمٰن لکھتے ہیں ریاست کے یہی دن ہے بڑھاپے میں کہاں جمعت، ریاست کے یہی دن ہے
بڑھاپے میں کہا حکمت، جو کرنا ہے ابھی کر لو ابھی پوری جوان کو، جو کرنا ہے ابھی کر لو ابھی پوری جوان کو۔ مزید کسی شاعر نے لکھا ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ باقی اپنی فطرت میں نہ دوری ہے نہ نائی ہے، یہ باقی اپنی فطرت میں نہ دوری ہے نہ نائی ہے۔ معزز مسلمان جمعہ، آج مسلمان دنیا میں کروڑوں کی تعداد میں موجود ہے، لیکن پروردگار عالم اس آیت میں ان مسلمانوں کا ذکر فرماتا ہے جو ایمان کی 9 صفتوں کے ساتھ موصوف ہے، جن کی عظمت شان یہ ہے کہ وہ زمین پر چلتے پھرتے ہیں مگر عرش بری سے رب العالمین کی خوشخبری اور بشارت کا پیغام آتا ہے۔ دنیا میں جن کی کرامتوں کا ظہور اور آخرت میں جنت قربان ہے، وہ خوش نصیب مسلمان وہی ہیں جو اس آیت میں بیان کی ہوئی 9 صفات کے جامع ہے۔ معزز مسلمان جمعہ، اب آئیے ایک مرتبہ پوری آیت کریمہ کا ترجمہ سن لیجیے۔ التائب فرمانے الہی ہے، التائبون العابدون العابدون، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، خدا کی تعریف کرنے والے، السائحون الراکعون الساجدون، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ، اچھی باتوں کا حکم دینے والے، بری باتوں سے منع کرنے والے اور اللہ کے احکام کی حفاظت کرنے والے۔ مبشر المؤمنین، اے محبوب آپ ان مومنین کو خوشخبری سنا دیجئے۔ معزز مسلمان جمعہ، ان صفتوں میں سے ایک صفت ہے العابدون، یعنی خدا کی عبادت کرنے والے۔ سبحان اللہ، خدا کی عبادت کا کیا کہنا؟ برادران ملت، خدا کے کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کائنات زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بنائی ہے، اور انسانوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی جن اور انسان کو صرف اس لیے پیدا کیے گئے ہیں تاکہ وہ اللہ رب العزت کی عبادت کرے۔ ساری خدائی انسانوں کے لیے ہے اور انسان اور جن صرف خدا کی عبادت کے لیے ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمانی نے کیا فرمایا ہے، اب لوگ باتوں ماہو خورشید و فلک درکارن تاکہ مانے مدب آئیے کو اپنا ناپلے ہما از بحرت و سرگرشا و تمام پردار شرط انصاف نہ عمل کے مسلمان کرے، یعنی بدلی ہوا چاند سورج تمام چیزیں اس نیک کام میں لگے ہوئے ہیں کہ انسان کو ایک روٹی حاصل کرے اور عزت اور غفلت کے ساتھ نہ کھائے۔ انسان دیکھ ساری کائنات کے لیے تمام بردار اور پریشان ہے، اب اگر تو خدا کا فرما بردار بننا نہ بنا تو بڑی بے انصافی کے بات ہوگی۔ معزز برادران اسلام، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس قدر عبادت فرماتے تھے کہ حدیث شریف میں آیا ہے حتی تورمت سلامہ، یعنی پائے مبارک پر اوڑ میں آ گئے، اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے حتی تشکرت قدمہ، یعنی پائے مبارک شک ہو گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس قدر عبادت کرتے تھے کہ اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی، فرمانے الہی ہے تاہم انزلنا علیہ القرآن لتشقی، اے محبوب ہم نے قرآن اس لیے نہیں نازل فرمایا کہ آپ پریشانی میں پڑ جائے، کہیں یوں فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا اور انزل علیہم القرآن ترتیلا، اے کمزور پڑھنے والے آپ عبادت کیجئے مگر تھوڑی دیر تک یا کچھ رات تک، اور قرآن کو خوب تجوید کے ساتھ تلاوت کیجئے۔ معزز مسلمان جمعہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس قدر عبادت فرماتے تھے کہ بعض صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس قدر عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے، آپ کو اس قدر عبادت کرنے کی کیا عادت ہے، آپ کے
رب نے تو آپ کی مغفرت سمجھ چکا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں افلا تکون عبد الشکورا، کیا میں خدا کا فرما بردار بندہ نہ ہوں؟ معزز مسلمان جمعہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہوتے ہوئے اس قدر عبادت فرما رہے ہیں کہ کبھی حتی تشکر اور نماز مدماؤ آتا ہے، کبھی حتی تشکر کا مدماؤ آتا ہے، اور ہم گنہگار ہوتے ہوئے بھی نفل نمازوں کا تو کہاں ٹھکانا، فرض نمازوں کو بے دریغ قضا کر دیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہم لوگوں کو سبق لینا چاہیے کہ نفل نماز ہو یا فرض نماز ہو اس کے وقت پر ادا کریں۔ معزز مسلمان جماعت، اسی طرح سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی عبادت کو یاد کرو۔ گھر کی ساری ذمہ داری خود نبھاتی تھی، گھر میں جھاڑو لگو لگاتی تھی، مرد جب رات آتی تھی ساری دنیا سکھ اور چین کی نیند سوتی تھی، گھر میں لحاظوں میں نئے گھروں پر سکھ اور چین کی نیند سوتی تھی۔ تو خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا مسلمان کو بچانے اس قدر عبادت کرتی تھی کہ ایک سجدے میں سو ہو جاتی تھی۔ معزز برادران اسلام، آج ہم اللہ اور رسول کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ کسی عربی شاعر کا مفہوم ہے کہ خدا کی تم نافرمانی بھی کرتے ہو اور محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہو، یہ محال بات ہے اور غلط دھندا ہے۔ اگر تمہاری محبت سچی ہوتی تو ضرور تم خدا کی فرمانبرداری کرتے، اور کیونکہ جو شخص جن سے محبت کرتا ہے اس کی ہر بات مانتا ہے۔ معزز برادران اسلام، خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ساری ذمہ داری کو نبھانے کے بعد مالک حقیقی اپنے مالک کو مولا کی بندگی ضرور کرے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز برادران اسلام، ان صفتوں میں ایک صفت ہے الراکعون اور ایک ہے الساجدون، یعنی رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے۔ اس سے مراد نمازی لوگ ہیں۔ سبحان اللہ، نماز کا کیا کہنا؟ نماز تمام عبادتوں میں اہم عبادت ہے۔ نماز تمام ارکان میں بہت بڑا اہم رکن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الصلاۃ عماد الدین، من اقامها فقد اقام الدین، من ادمها فقد ادم الدین۔ جس نے نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز قائم کی اس نے دین کو قائم رکھا، اور جس نے نماز پڑھ کے چلی اس نے دین کو اٹھا دیا۔ معزز برادران اسلام، نماز ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے جان کی بھی سلامت ہوتی ہے اور مال بھی سلامت رہتا ہے۔ کوفہ میں ایک حکمران رہتا تھا، وہ بڑا ایماندار تھا، قابل اعتماد شخص تھا۔ وہ لوگوں کی قیمتی امانتیں دور شہروں تک لے جایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ لوگوں کی قیمتی امانتیں اور نقدی لے کر سوار ہوا تو راستے میں ایک ڈاکو ملا۔ ڈاکو نے کہا، اے بھائی، میں چلنے پھرنے سے معذور ہوں، مجھے اپنے خچر پر سوار کر لو۔ ایماندار کوئی مکہ ڈاکو کے بڑے میں آ گیا اور اس کو اپنے خچر پر سوار کر لیا۔ ابھی تھوڑی ہی دور چلا تھا، کیا دیکھتا ہے کہ آگے سے راستہ بند ہے اور جنگل ہے، اور وہاں لاشوں کی کھوپڑیاں اور ہڈیاں موجود ہے۔ وہ مکہ ڈاکو خچر سے اترا اور کمر سے پہلے نکال کر گرج کر بولا کہ اب تم یہاں سے بچ نہیں سکتے ہو۔ وہ ایماندار کو نے گر گرا کر عرض کیا کہ میرا سارا مال لے لو مگر مجھے سب سے مت کرو۔ مگر وہ مکہ ڈاکو جس کے سینے میں شاید دل کی جگہ پتھر کا ٹکڑا ہے، وہ بالکل لحاظ نہ کیا۔ تو آخر میں ایماندار کو نے کہا کہ مجھے 2 رکعت نماز ادا کرنے دے دو۔ مکہ ڈاکو نے کہا ٹھیک ہے، نماز ادا کر لیجیے۔ 2 رکعت نماز شروع کر دی اور سورہ فاتحہ شریف پڑھنے کے بعد پریشانی کے عالم میں اس کے زبان پر کوئی صورت نہیں آئی، اور مکہ ڈاکو ادھر
یہ تقاضا کر رہا تھا کہ جلد نماز ختم کرے. بے اختیاری کے عالم میں یہ آیت ایماندار بندے کے لبوں پر جاری ہو جاتی ہے. اما یجیب الرسول اذا دعا. خدا کے سوا کون ہے جو مظلوم کی پکار سنے جب وہ مظلوم اس سے پکارے. البتہ جب ابھی ایک رکعت ہی پوری ہوئی تھی کہ ایک غیبی سوال نمودار ہوا اور مکہ ڈاکو کے سر پر اس طرح شمسی ماری کے اوپر سر کٹ گیا. جب نماز سے فارغ ہوئے تو شکر ادا کیا. معزز اسلام، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب وہ ایماندار پوری اللہ رب العزت کو سر کے دل سے پکارا، سر کے دل سے نماز پڑھی تو اس کی جان بھی بچ گئی، اس کا مال بھی بچ گیا. اور اگر آج ہم اللہ رب العزت کو سر کے دل سے پکاریں گے تو ہماری جان بھی سلامت رہے گی، ہمارا مال بھی سلامت رہے گا، ہماری اولاد بھی سلامت رہے گی، البتہ ساری چیزیں صحیح سلامت رہے گی. معزز اسلام، نماز ترک کرنے والوں کے بارے میں بڑی بڑی وعیدیں، شریف وعیدیں آئی ہیں. اس میں سے ایک آیت میں یہاں ذکر کرنا محسوس کرتا ہوں. فرمان الہی ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. یعنی نیک اولاد کے پیچھے کچھ ایسی نالائق اولاد آئی جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور خواہشات نفس کی پیروی کی. ان قریب ان کو جہنم کی اس وادی میں داخل کیا جائے گا جس کا نام غی ہے. معزز مصلیان جمعہ، یہ وادی غی کیا چیز ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وادی غی جہنم کی اس وادی کا نام ہے جس سے جہنم خود روزانہ 1000 مرتبہ پناہ مانگتی ہے. الامان الامان. معزز مصلیان جمعہ، ذرا سوچیں، ہمیں سے کون ہے کہ وادی غی کی عذاب کو سہ سکے پھر بھی ہم بے دلیل اپنی نمازوں کو قضا کر دیتے ہیں. ہائے افسوس، آج ہم سکھ اور چین میں رہتے ہوئے بھی نماز سے اس سے لاپرواہی برت رہے ہیں اور ہمارے اثرات اسی زمین کے اوپر، اسی آسمان کے نیچے کبھی ایسے بھی تھے کہ آ گیا ہے لڑائی میں اگر وقت نماز انسان ہو کے زمین وہ پوری قومی نجات ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و حیات، نہ کوئی بندہ رہا کوئی بندہ رہا. معزز مصلیان جمعہ، آپ مانو یا نہ مانو، یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو آپ سب اس کو نہار کی طرح آپ آیا ہے کہ ہماری ذلت ہلاکت کی سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ ہم نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنا سر کم کرنا چھوڑ دیا ہے، اپنا سر جھکانا چھوڑ دیا ہے، جس کا وبال یہ ہے کہ آج ہم ایسے غریب و خاص انسان کے سامنے اپنا سر کم کرتے پھرتے ہیں جو کبھی ہمارے پاؤں کا قربان بنے ہوئے تھے، مگر پھر بھی ہمیں کہیں عزت نہیں مل رہی ہے، مگر پھر بھی ہمیں کہیں پناہ نہیں مل رہی ہے. اگر آج ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنا سر جھکائیں گے تو ضرور بھی ضرور اللہ رب العزت ہمارے سر کو دوسرے کے سامنے جھکانے نہیں دے گا، بلکہ وہ عزت عطا فرمائے گا کہ آسمان کی بلندی جھک جھک کر ہمارے سروں کو سلام کرے گا. معزز برادر علیہ السلام، ایک سجدہ جسے وہ گرا سمجھتا ہے 1000 سجدے سے بندے کو دیتا ہے نجات، 1000 سجدے سے دیتا ہے بندے کو نجات. معزز مصلیان جمعہ، آپ حضرت علی الرحمن کی زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ حضرت علی الرحمن کے پاؤں کا انگوٹھا پھٹ گیا اور جو اس مریض کے ماہر سرجن تھے انہوں نے آپریشن کی. آپریشن کرنے کے بعد، پٹی باندھنے کے بعد انہوں نے عرض کی حضور اگر آپ حرکت نہ کریں گے تو یہ زخم 10-12 دن میں ٹھیک ہو جائے گا ورنہ ٹائم لگے گا. مگر یہ کہاں ممکن اعلیٰ حضرت علی الرحمن سے کہ مسجد کی حاضری نہ ہو اور جماعت کی پابندی نہ ہو. جب ظہر کا وقت آیا وضو کیے اور بیٹھے بیٹھے گھر کے باہر آ گئے اور محلے کے کچھ جوانوں نے مسجد تک پہنچا دیے. یہ سلسلہ ایک مہینے تک جاری رہا. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے معزز مصلیان جمعہ کہ آج ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہے پھر بھی نماز اور جماعت کی پابندی نہیں کر رہے ہیں. میرے اعلیٰ حضرت علی الرحمن کی زندگی سے ہمیں سبق لینا چاہیے کہ پریشانی میں رہتے ہوئے بھی جماعت کی کس طرح
اہتمام کرتے تھے. دو دفعہ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. معزز مصلیان جمعہ، میں آپ لوگوں سے یہی عرض کروں گا کہ نماز اور خدا کی عبادت کریں اور گھر والوں کو تاکید کریں، اس سے بھلائی ہے. میں اپنی گفتگو کو انہی طرح کلمات پر ختم کر رہا ہوں. میرے بولنے میں اور آپ کے کہنے میں جو کچھ بھی خامیاں غلطیاں ہوئی، اللہ رب العزت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے معاف عطا فرمائے. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں ناموری ہے، ناناری ہے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.